ناظرین، آل عثمان کی حکومت یعنی خلافت عثمانیہ جولائی سن 1299 عیسوی میں قائم ہوئی اور 1 نومبر سن 1922 عیسوی تک قائم رہی۔ ان تقریباً 623 سالوں تک 36 عثمانی سلاطین نے فرمانروائی کی۔ عجیب اتفاق ہے کہ خلافت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد کا نام امیر ارطغرل غازی تھا، جو شجاعت کا پیکر اور جذبہ شہادت سے سرشار تھے، اور تقریباً 623 سال بعد خلافت عثمانیہ کے آخری شہزادے کا نام بھی ارطغرل عثمان تھا۔ یعنی سن 1299 عیسوی میں خلافت عثمانیہ کا آغاز ارطغرل سے ہوا اور تقریباً 623 سال بعد خلافت عثمانیہ کا اختتام بھی ارطغرل پر ہوا۔ آخری عثمانی سلطان عبد المجید ثانی تھے، جنہیں رسمی طور پر خلیفہ مقرر کیا گیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ و سلطان عبد المجید ثانی کو 3 مارچ سن 1924 کو معزول کر دیا گیا اور سلطنت عثمانیہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ ناظرین، آج کی اس مختصر ویڈیو میں آپ کو سلطنت عثمانیہ کے عروج و زوال کی مکمل داستان اور تمام سلاطین کا مختصر تعارف اور تاریخی دستاویزات میں سے حالات زندگی کی جھلکیاں دکھائی جائیں گی، مگر ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے info@adil کو، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک اور بالعموم دنیا بھر کی معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ ناظرین، امیر عثمان غازی یا عثمان اول خلافت عثمانیہ کے بانی تھے۔ آپ کے والد کا نام امیر ارطغرل غازی تھا۔ آپ نے جولائی 1299 عیسوی سے لے کر 9 اگست 1327 عیسوی تک حکومت کی۔ آپ نے سن 1302 میں جنگ بافیوس لڑی اور سن 1326 میں برسا کا محاصرہ کیا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے اور خان غازی نے 9 اگست سن 1327 سے لے کر مارچ سن 1362 تک سلطنت عثمانیہ کی باغ دوڑ سنبھالی۔ ان کے دور میں پہلی مرتبہ ترک افواج یورپ میں داخل ہوئیں اور دنیا کی پہلی منظم فوج قرار دی جانے والی ینیچری بھی انہی کے دور حکومت میں بنائی گئی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سلطان مراد اول کا دور حکومت مارچ سن 1362 سے 15 جون 1389 تک رہا۔ مراد اول سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان تھے جو شہید ہوئے، جبکہ ان کے آباء و اجداد غازی تھے۔ مراد اول کے دور حکومت میں سن 1364 میں پہلی مرتبہ بلغاریہ نے خلافت عثمانیہ کو خراج دینا شروع کیا اور سلطنت عثمانیہ کا پہلا دارالحکومت ادرنا 1369 میں سلطان مراد اول نے فتح کیا۔ آپ کو سن 1389 میں جنگ کوسوو میں مسیحیوں نے شہید کر دیا۔ سلطان مراد اول کی شہادت کے بعد ان کا بیٹا سلطان بنا، جس کا نام بایزید اول یلدرم تھا۔ ناظرین، سلطان بایزید اول یلدرم نے 16 جون سن 1389 سے لے کر 8 مارچ 1403 تک سلطنت عثمانیہ پر حکومت کی۔ بایزید اول یلدرم کی فتوحات میں بلغاریہ کی فتح بھی شامل ہے۔ آپ نے 20 جولائی سن 1402 میں جنگ انقرہ بھی لڑی۔ ناظرین، سلطان بایزید اول یلدرم پہلا عثمانی سلطان تھا جو عیسائی بیوی کے باعث شراب نوشی کی لت میں پڑ گیا، اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ کا زوال شروع ہو گیا۔ ناظرین، اس کے بعد تقریباً 10 سال کے عرصے کو زمانہ تعطل کہا جاتا ہے، اور 20 جولائی سن 1402 سے لے کر 1413 تک تقریباً 10 سال سلطنت عثمانیہ کا کوئی بھی حکمران نہیں تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے وارثوں کے درمیان ایک دوسرے سے تخت نشینی کی خاطر جنگیں جاری تھیں، اور مختلف علاقوں پر مختلف شہزادے قابض ہو چکے تھے، جن کے نام مورخین نے عیسیٰ، سلیمان، موسیٰ اور محمد لکھے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بظاہر خلافت عثمانیہ ختم ہو چکی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے چوتھے سلطان بایزید اول یلدرم کو تیمور لنگ جنگ انقرہ میں گرفتار کر کے پنجرے میں قید کر کے ساتھ لے گیا تھا۔ بایزید اول یلدرم کی وفات کے بعد خلافت عثمانیہ کا دوبارہ عروج شروع ہوتا ہے، اور یہ تقریباً سن 1413 کا زمانہ ہے، جب ان کا بیٹا محمد اول خلافت عثمانیہ کا سلطان بنا۔ ناظرین، سلطان محمد اول 5 جولائی سن 1413 سے لے کر
26 मई 1421 तक सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान रहे। आपको सल्तनत उस्मानिया का दूसरा बानी भी कहा जाता है और यह पहला उस्मानी सुल्तान था जिसने पहली बार कुस्तुनतुनिया का मुआसरा किया और दारुल हुकूमत को बुर्सा से अदरना मुंतकिल करके सल्तनत उस्मानिया को खत्म होने से बचाया और बगावतों को खत्म करने के साथ साथ अल्बानिया समेत कई इलाके फतह करके सल्तनत उस्मानिया में शामिल किए। उनकी वफात के बाद उनका बेटा सुल्तान मुराद सानी हुक्मरान बना। नाजरीन, सुल्तान मुराद सानी सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान थे जो 2 मरतबा सल्तनत उस्मानिया का तख्त अपने बेटे के हवाले करके सूफिया की महफिलों में चले गए थे और सल्तनत उस्मानिया के नेक सलातीन में सुल्तान मुराद सानी का नाम सर फहरिस्त है। आपका पहला दौरे हुकूमत सन 1421 से लेकर 1444 तक, जबकि दूसरा दौरे हुकूमत 1446 से लेकर 1451 तक था। आपका दौरे हुकूमत बल्कान और अनातोलिया में जबरदस्त जंगों का दौर था जिसमें उन्होंने शानदार फुतूहात हासिल की। उनके बाद उनके बेटे सुल्तान मोहम्मद सानी अल मारूफ सुल्तान मोहम्मद फातेह कुस्तुनतुनिया सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरान बने। सुल्तान मोहम्मद फातेह वो अजीम सुल्तान थे जिन्होंने सन 1453 में कुस्तुनतुनिया को फतह करके नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई को हक साबित किया। आप भी 2 बार तख्त नशी हुए। पहली बार 1444 से 1446 तक महज 11 साल की उम्र में 2 साल सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान रहे, जबकि उसके बाद 1451 से 1481 तक खिलाफत उस्मानिया की बागडोर सुल्तान मोहम्मद फातेह के हाथ में रही। उन्होंने पहली मर्तबा सल्तनत उस्मानिया के लिए बाकायदा कवानीन मुरतब किए और कई इलाकों को फतह करके खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा बनाया और सुल्तान मोहम्मद फातेह के दौर में हुकूमत में इल्म हुनर ने खूब तरक्की की और आपका जानिशी आपका बेटा सुल्तान बायजीद सानी ठहरा। सुल्तान बायजीद सानी ने सन 1481 से लेकर सन 1512 तक सल्तनत उस्मानिया पर हुकूमत की। सुल्तान बायजीद के दौर में कई बगावतों ने जन्म लिया और सल्तनत खाना जंगी का शिकार रही। आपके तख्त ताज का वारिस आपका बेटा सुल्तान सलीम अव्वल था। नाज़रीन, सुल्तान सलीम अव्वल को खलीफतुल इस्लाम, अमीरुल मोमिनीन और खादिम हरमैन शरीफैन के अलकाबात से याद किया जाता है, जिनका दौरे हुकूमत 1512 से 1520 तक रहा। सुल्तान सलीम के दौर में ही खिलाफत अब्बासी खानदान से उस्मानी खानदान में मुंतकिल हुई और मक्का व मदीना के मुकद्दस शहर उस्मानी सल्तनत का हिस्सा बने और मिस्र खिलाफत उस्मानिया का सूबा बना। नाजरीन, सुल्तान सलीम अव्वल के दौरे हुकूमत में अमीरुल बहर खैरुद्दीन पाशा बारबरुसा ने खिलाफत उस्मानिया की इताअत कबूल की। नाजरीन, सुल्तान सलीम अव्वल की वफात के बाद उनके बेटे सुल्तान सुलेमान आजम अल कानूनी खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान बने। आपने सन 1520 से 1566 तक सल्तनत उस्मानिया की बागडोर संभाली। आपके दौरे हुकूमत में मुआसरा बलगराद सन 1521 में हंगरी अफवाज ने उस्मानियों के हाथों शिकस्त खाई और बलगराद सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लिया गया। पारगली इब्राहिम पाशा को वजीर आजम सल्तनत उस्मानिया मुकर्रर किया गया, जो सल्तनत उस्मानिया का पहला बाकायदा वजीर आजम मुकर्रर हुआ। 1534 से 1536 तक सुल्तान सुलेमान आजम अल कानूनी ने इराक की 2 मुहिम्मात में बगदाद को फतह कर लिया। पारगली इब्राहिम पाशा को 15 मार्च सन 1536 को बगावत के जुर्म में तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया। नाजरीन, अगरचे सल्तनत उस्मानिया के कवानीन बनाने की वजह से सुल्तान सुलेमान को आजम अल कानूनी और आलिशान के अलकाबात से पुकारा जाता है, मगर उनके कुछ फैसले उनके अपने लिए पछतावे का बायस बने और उनकी गर्दन पर अपने जवान बेटे मुस्तफा समेत कई बेगुनाहों के खून के छींटे भी हैं। सुल्तान सुलेमान अव्वल की वफात 7 सितंबर 1566 को हुई और उनका बेटा सलीम सानी तख्तनशी हुआ और सलीम सानी ने 1574 तक सल्तनत उस्मानिया पर हुकूमत की। सलीम सानी हुरम सुल्तान का बेटा था। नाजरीन, सलीम सानी ने 8 साल हुकूमत की, ज्यादातर वक्त हरम में गुजारा। ये वो सुल्तान था जिसने शराब नोशी की ममानियत को खत्म किया क्योंकि वो खुद शराब पीता था।
اس کے دور حکومت میں تمام ریاستی انتظامات صدر اعظم محمد پاشا نے سنبھالے ہوئے تھے۔ سلیم ثانی کی وفات کے بعد 1574 سے 1595 تک اس کا بیٹا مراد ثالث سلطان بنا، جو اپنے باپ کی طرح عیاش تھا اور حرم میں زیادہ زور عورتوں کا چلتا تھا، اور مراد ثالث کے دور حکومت میں معاشی طور پر سلطنت عثمانیہ کمزور ہونے لگی، البتہ حکومتی معاملات صدر اعظم محمد پاشا کے پاس ہی تھے۔ مراد ثالث کی وفات کے بعد اس کا بیٹا محمد ثالث تخت نشین ہوا۔ یہ زوال پذیر سلطنت عثمانیہ کا دور تھا۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ میں تخت سنبھالنے کے ساتھ ہی قتل برادران کی کبھی رسم کا آغاز سلطان محمد فاتح کے دور میں ہوا، اور آہستہ آہستہ یہ رسم زور پکڑتی گئی۔ اس کی بنیادی وجہ نئے سلطان کے لیے بغاوت کے خطرات کو کم کرنا تھا، مگر سلطان محمد ثالث کا تخت سنبھالنا برادر کشی کے اس سلسلے میں ایک سیاہ باب کا اضافہ تھا، اور 27 بھائیوں کا قتل محمد ثالث کو عثمانی تاریخ میں ناپسندیدہ ترین کرداروں میں شامل کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے اپنی 20 سے زائد بہنوں کو بھی قتل کیا۔ اس میں حکمرانی کا کوئی گر نہ تھا، اور تمام تر اختیارات اس کی والدہ صفیہ سلطان کے ہاتھ میں تھے۔ اس کے دور کا اہم واقعہ ہنگری میں آسٹریا اور عثمانیوں کے درمیان جنگ تھی، جو سن 1596 سے 1606 تک جاری رہی۔ جنگ میں عثمانیوں کی شکست کے باعث سلطان محمد ثالث کو افواج کی قیادت خود سنبھالنی پڑی، اور وہ سلیمان اعظم القانونی کے بعد میدان جنگ میں اترنے والا پہلا عثمانی حکمران تھا۔ سن 1596 میں معالجین نے سلطان کو کثرت شراب نوشی اور بسیار خوری سے پیدا ہونے والے امراض کے باعث میدان جنگ میں اترنے سے منع کر دیا۔ ان جنگوں میں فتوحات کے باعث محمد ثالث کے دور میں زوال پذیر سلطنت عثمانیہ کو کوئی اور دھچکا نہیں پہنچا۔ ناظرین، کثرت شراب نوشی کے باعث سلطان محمد ثالث کی وفات کے بعد ان کا بیٹا احمد اول 1603 سے 1617 تک سلطنت عثمانیہ کا حکمران رہا۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے نیک حکمرانوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اگرچہ سلطان احمد اول کے دور حکومت میں ہنگری اور ایران میں جنگوں کے فیصلے سلطنت عثمانیہ کے حق میں نہیں ہوئے، مگر سلطنت عثمانیہ میں اسلامی انقلاب آیا۔ سلطان احمد اول نے شراب نوشی پر مکمل پابندی عائد کر دی اور بھائیوں کے قتل کی کبھی رسم کو بھی ختم کر دیا۔ ناظرین، سلطان احمد اول سلطنت عثمانیہ کے پہلے حکمران شاعر بھی تھے جو بختی کا تخلص استعمال کرتے تھے۔ وہ دین اسلام کی طرف مائل تھے۔ آپ نے اسلامی قوانین کی بحالی کے لیے اقدامات بھی کیے اور شراب نوشی کی پابندی کا حکم صادر کیا، اور نماز جمعہ کے موقع پر تمام افراد کی موجودگی کو بھی لازمی قرار دیا، جس کے بعد وہ غریبوں میں خیرات تقسیم کیا کرتے۔ آج احمد اول کو استنبول میں واقع سلطان احمد مسجد کے باعث یاد کیا جاتا ہے، جو نیلی مسجد بھی کہلاتی ہے۔ یہ مسجد اسلامی و عثمانی طرز تعمیر کا ایک عظیم شاہکار ہے، اور جب تک اسلامی فن تعمیر کا یہ حسین نمونہ قائم رہے گا، سلطان احمد اول کا نام زندہ رہے گا۔ اس مسجد کے گرد واقع علاقہ سلطان احمد کے نام سے موسوم ہے۔ اسی معروف مسجد یعنی نیلی مسجد کے دامن میں سلطان احمد اول کی آخری آرامگاہ واقع ہے۔ ناظرین، سلطان احمد اول کی وفات کے بعد ان کے چھوٹے بھائی شہزادہ مصطفیٰ نے سلطان مصطفیٰ اول کی حیثیت سے عثمانی تخت سنبھالا۔ اب تک 14 پشتوں سے خلافت عثمانیہ کی وراثت باپ سے بیٹے کو منتقل ہوتی تھی، اور یہ پہلا اتفاق تھا کہ بیٹے کی جگہ بھائی وارث تخت ہوا۔ کیونکہ سلطان احمد اول کی وفات کے وقت ان کا بیٹا عثمان انتہائی کم عمر تھا۔ سلطان مصطفیٰ اول کی عمر زیادہ تر حرم میں گزری، اسی وجہ سے وہ ضعیف العقل اور امور سلطنت سے بالکل بے خبر تھا۔ مصطفیٰ کی غیر دانشمندانہ پالیسیوں اور نااہلیت کی بنا پر امرائے سلطنت نے اس کو صرف 3 ماہ بعد ہی 16 فروری سن 1618 کو تخت سلطنت عثمانیہ سے اتار کر سلطان احمد اول کے محض 13 سالہ بڑے بیٹے عثمان کو تخت پر بٹھا دیا، اور وہ سلطنت عثمانیہ کے سلطان بن گئے۔ آپس میں چچا اور بھتیجے کے درمیان اندرونی طور پر سازشیں شروع ہو گئیں۔
تقریباً 4 سال کے اندر اندر خلیفہ عثمان ثانی کو ایک مرتبہ پھر اقتدار سے علیحدہ کر دیا گیا اور ان کی جگہ دوبارہ چچا مصطفیٰ نے لے لی۔ ناظرین، 20 مئی سن 1622 کو باغی امراء نے معزول سلطان خلیفہ عثمان ثانی کو قتل کر دیا اور اگلے 1 برس تک مصطفیٰ ایک مرتبہ پھر خلیفہ رہا۔ عثمانی سلطنت آپس کی سازشوں میں اس قدر مصروف ہو چکی تھی کہ اس دوران کوئی قابل ذکر فتح حاصل نہ ہو سکی۔ سلطان مصطفیٰ اول سلطنت عثمانیہ کا 15واں سلطان تھا۔ اسے 1 سال کے بعد ایک مرتبہ پھر معزولی کا منہ دیکھنا پڑا۔ 20 جنوری سن 1639 کو وہ اپنی طبی موت مرا۔ یوں خلافت عثمانیہ کا تاج سلطان مراد رابع کے سر پر سجایا گیا۔ سن 1623 سے 1640 تک وہ عثمانی سلطنت کے خلیفہ اور خادم حرمین شریفین رہے۔ وہ سلطان احمد اول کا بیٹا تھا۔ سلطان مراد رابع نے تمام عمر باغیوں کی سرکوبی میں صرف کی اور ایک دن بھی آرام سے نہیں بیٹھا، یعنی چری کی سرکشی کو ختم کرنے میں کامیاب ہوا۔ سلطان مراد رابع کے آخری ایام میں بایزید کا قتل ایک اہم موڑ تھا، جو بغاوت کے الزام میں سلطان مراد رابع کے زیر عتاب آ گیا تھا۔ اس کے علاوہ سلطان مراد رابع نے تمام شہزادے قتل کروا دیے تھے، مگر شہزادہ ابراہیم خوش قسمتی سے بچ گیا۔ سلطان مراد رابع جوانی میں ہی 17 برس حکومت کرنے کے بعد 8 یا 9 فروری سن 1640 کو انتقال کر گیا۔ مراد رابع نے اپنے پیچھے کوئی اولاد نہیں چھوڑی تھی، اس لیے اس کے مرنے کے بعد متفقہ طور پر چھوٹے بھائی ابراہیم اول بن سلطان احمد اول کو عثمانی سلطنت کا خلیفہ مقرر کیا گیا۔ سلطان ابراہیم دیندار اور صاحب علم سلطان کی حیثیت سے سامنے آئے۔ ان کے دور میں یورپ کے محاذ پر جاری جنگوں کا خاتمہ ہوا اور صلح کے ایسے معاہدے ہوئے جن کی بدولت یورپ کے محاذ پر دیر پا امن قائم ہو گیا۔ خلیفہ ابراہیم کا ایک اہم کارنامہ جزیرہ کریٹ کی فتح تھا، مگر اس فتح کے بعد ینیچری نے تنخواہیں بڑھانے کے لیے بغاوت کر دی۔ سلطان ابراہیم کے خلاف شورش برپا ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے سلطان ابراہیم اول کو اپنے 7 سالہ بیٹے محمد کے حق میں دستبردار ہونا پڑا۔ ناظرین، 28 اگست سن 1648 عیسوی کو ہنگامے اتنے شدید ہو چکے تھے کہ باغی افواج نے سلطان ابراہیم اول کو ایک حملے میں شہید کر دیا۔ سلطان ابراہیم اول کی مدت خلافت صرف 8 برس 9 ماہ رہی۔ عثمانی سلطنت کا 19واں سلطان اب محض 7 برس کا ایک بچہ تھا، جس کا نام محمد رابع تھا، جس کی عمر کا خیال کرتے ہوئے سلطنت مفتی اعظم اور صدر اعظم محمد کے حوالے کر دی گئی۔ اس دور حکومت میں سلطنت عثمانیہ یورپ میں اپنی علاقائی توسیع کے عروج کو پہنچی۔ سلطان محمد رابع سن 1648 سے 1687 تک سلطان رہے۔ وہ 2 جنوری 1642 کو توپ کاپی محل استنبول ترکی میں پیدا ہوئے اور 6 جنوری سن 1693 کو ادرنا کے مقام پر وفات پائی۔ سلطان محمد رابع کی وفات کے بعد ان کے چھوٹے بھائی سلطان سلیمان ثانی 1687 سے 1691 تک خلافت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ وہ 15 اپریل 1642 کو توپ کاپی محل استنبول میں پیدا ہوئے اور 1691 میں اپنے انتقال تک عہدہ سلطانی پر موجود رہے۔ ان کی زندگی کا بیشتر حصہ حرم میں ہی گزرا۔ ناظرین، عثمانی سلطنت کے دور میں کئی شہزادوں کی طویل زندگیاں حرم میں گزری تاکہ وہ سلطان کے خلاف بغاوت نہ کر سکیں۔ سن 1687 میں اپنے بھائی کے تخت سے ہٹائے جانے کے بعد اقتدار پر بیٹھے۔ ان کے دور میں زیادہ تر اختیارات صدر اعظم احمد فاضل کے ہاتھ میں رہے۔ 1691 میں سلطان سلیمان ثانی ادرنا محل میں انتقال کر گئے اور ان کی وفات کے بعد ان کے بھائی سلطان احمد ثانی سلطنت عثمانیہ کے 21ویں سلطان کی حیثیت سے تخت نشین ہوئے۔ احمد ثانی کا دور حکومت 1691 سے 1695 تک رہا۔ وہ سلطان ابراہیم اول کے صاحبزادے تھے اور اپنے بھائی سلیمان ثانی کی جگہ تخت سلطنت عثمانیہ پر جلوہ افروز ہوئے۔ مصطفیٰ کا بطور صدر اعظم انتخاب احمد ثانی کے مختصر دور حکومت کا بہترین قدم گردانا جاتا ہے۔ احمد ثانی کے سلطان بننے کے چند ہفتوں بعد ہی سلطنت عثمانیہ کو لوئس ولیم کی زیر قیادت آسٹریا کے ہاتھوں ایک جنگ میں بدترین شکست سے دوچار ہونا پڑا اور یوں عثمانی ہنگری سے نکال کر باہر کر دیے گئے۔
4 سالہ دور حکومت میں شکست در شکست کے بعد سلطان احمد ثانی غم اور بیماریوں کا شکار ہو کر چل بسا۔ ناظرین، سلطان احمد ثانی کی وفات کے بعد سلطان مصطفیٰ ثانی 1695 سے 1703 تک سلطنت عثمانیہ کے تخت پر بیٹھا رہا۔ وہ 1664 میں ادرنہ میں پیدا ہوا۔ وہ سلطان محمد رابع کا بیٹا تھا جو ملکہ رابعہ سلطان کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ اس کے دور اقتدار کا سب سے افسوسناک واقعہ ایک معاہدہ تھا جس سے سلطنت عثمانیہ کے زوال کا نقطۂ آغاز سمجھا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے نتیجے میں ہنگری سلطنت عثمانیہ کے دائرہ اختیار سے نکل گیا۔ اپنے دور اقتدار کے آخری ایام میں مصطفیٰ نے سلطان کے اختیارات کو بحال کرنے کی کوشش کی جو 17ویں صدی کے وسط میں اس وقت سے علامتی حیثیت اختیار کرتے جا رہے تھے جب محمد رابع نے اپنے انتظامی اختیارات صدر اعظم کو دے دیے تھے۔ مصطفیٰ نے وفادار عثمانی گھڑ سواروں تیمار کو استعمال کیا مگر وہ منصوبہ ناکام ہو گیا اور اسے تخت سلطنت عثمانیہ سے ہٹا دیا گیا۔ اس واقعے کو تاریخ میں واقعہ ادرنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی سال سلطان مصطفیٰ ثانی توپکاپی محل استنبول میں انتقال کر گیا۔ مصطفیٰ ثانی نے 2 شادیاں کی جن میں سالیہ سلطان کے بطن سے محمود اول اور شہسوار سلطان کے بطن سے عثمان ثالث پیدا ہوئے۔ مصطفیٰ ثانی کی وفات کے بعد احمد ثالث خلافت عثمانیہ کی باغ ڈور سنبھالنے والا سلطان تھا۔ وہ 30 یا 31 دسمبر 1673 کو بلغاریہ کے ایک قصبے میں پیدا ہوئے اور 1 جولائی 1736 کو وفات پائی۔ انہوں نے 1607 میں پیدا ہونے والی عائشہ سے شادی کی۔ وہ سلطان محمد رابع کا بیٹا تھا۔ سلطان محمد رابع نے یونان کی ملکہ رابعہ سے شادی کی تھی جو والدہ سلطان احمد ثالث تھی۔ ناظرین، سلطان احمد ثالث کے بعد محمود اول 1730 سے 1754 تک خلافت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ وہ 2 اگست 1696 کو ادرنہ محل میں پیدا ہوئے اور 13 دسمبر 1754 کو توپ کاپی محل کے مقام پر وفات پائی۔ وہ مصطفیٰ ثانی کے بیٹے تھے اور ان کی والدہ سلطان سالیہ سلطان تھی۔ انہوں نے حاجہ علی جناب نامی ایک عورت سے شادی کی تھی۔ سلطان محمود اول کے بعد عثمان ثالث سلطنت عثمانیہ کے سلطان تھے۔ عثمان ثالث نے 1754 سے 1757 تک حکومت کی۔ ناظرین، عثمان ثالث 2 جنوری 1699 کو ادرنہ محل میں پیدا ہوئے۔ وہ محمود اول کے چھوٹے بھائی اور مصطفیٰ ثانی کے بیٹے تھے اور ان کی والدہ سلطان شہسوار سلطان تھی۔ انہوں نے لیلا نامی ایک خاتون سے شادی کی تھی۔ سلطان عثمان ثالث نے معمولی درجے کی تعلیم پائی اور جوانی سے ہی برے کاموں میں مبتلا ہو گیا۔ اسے شطرنج سے دلی رغبت تھی۔ ناظرین، سن 1754 میں جنگ 7 سالہ شروع ہوئی جس میں مغربی حکومتوں کو 2 مخالف جماعتوں میں تقسیم کر کے 7 سال تک وسطی مغرب کو جنگ کا میدان بنائے رکھا، مگر عثمان ثالث نے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا، اس لیے اس کی ہمسایہ حکومتوں سے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ سلطنت کے اندرونی نظم و نسق کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہا جو اس کے پیشرو کے دور میں تھا۔ سلطان عثمان ثالث نے 58 سال کی عمر میں 30 اکتوبر سن 1757 کو توپ کاپی محل استنبول میں وفات پائی۔ ناظرین، سلطان عثمان ثالث کی وفات کے بعد سلطان مصطفیٰ ثالث 1757 سے 1774 تک خلافت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ وہ 18 یا 28 جنوری 1717 کو ادرنہ محل میں پیدا ہوئے اور 21 جنوری 1774 کو توپ کاپی محل استنبول کے مقام پر وفات پائی۔ وہ سلطان عبد الحمید اول کے بھائی اور احمد ثالث کے بیٹے تھے اور ان کی والدہ سلطان امینہ مہر شاہ سلطان تھی۔ انہوں نے جنیوا کی مہر شاہ نامی ایک خاتون سے شادی کی تھی جس سے ان کے 2 بیٹے سلیم اور محمد اور 5 بیٹیاں تھیں۔ ان کی وفات کے بعد سلطنت عثمانیہ کے 27ویں سلطان کا نام سلطان عبد الحمید اول تھا۔ سلطان عبد الحمید اول کا دور 1774 سے 1789 تک رہا۔ ناظرین، عبد الحمید اول نے اپنی زندگی کے ابتدائی 43 سال کا بیشتر عرصہ حرم میں گزارا۔
سلطان بغاوت کے خطرے کے پیش نظر شہزادوں کو حرم میں قید کر دیا کرتے تھے، انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم والدہ رابعہ شرمی سلطان سے حاصل کی، جنہوں نے عبدالحمید کو تاریخ اور خطاطی کے علوم سکھائے۔ حرم کی مقید زندگی گزارنے کے باعث عبدالحمید اول ریاستی معاملات پر کوئی گہری نظر نہیں رکھتے تھے اور اس طرح مشیروں کے رحم و کرم پر رہ گئے۔ البتہ حرم کی تربیت نے انہیں بہت مذہبی اور امن پسند طبیعت دی۔ ان کی حکومت کے آغاز کے اگلے ہی سال سلطنت عثمانیہ کو جنگ کولویا میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کے باعث ان کو 1774 میں ذلت آمیز معاہدہ کوچک کناری پر دستخط کرنا پڑے، جو ان کے زوال کے آغاز کی واضح دلیل تھی۔ اپنی تمام تر ناکامیوں کے باوجود سلطان عبدالحمید اول کو سب سے رحم دل عثمانی سلطان تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کی مذہبی طبیعت کے باعث لوگ انہیں ولی کہا کرتے تھے۔ ناظرین، سلطان عبدالحمید اول کی وفات کے بعد سلطان سلیم ثالث 1789 سے 1807 تک سلطنت عثمانیہ کے حکمران رہے۔ سلطنت عثمانیہ کے زوال کو روکنے اور ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے جن عثمانی سلاطین نے قابل قدر خدمات سر انجام دیں، ان میں سلطان سلیم ثالث کا نام سر فہرست ہے۔ سلطان سلیم ثالث اور میسور کے ٹیپو سلطان کا زمانہ ایک ہی تھا۔ انہوں نے تعلیم عام کرنے اور جدید علوم کی اشاعت کی کوشش کی۔ ان کے دور میں فن جنگ سے متعلق کتابوں کا فرانسیسی زبان سے ترکی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ بری اور بحری فوجوں کو نئے سرے سے منظم کیا گیا اور نئی تنظیم سازی کو نظام جدید کا نام دیا گیا۔ فرانسیسی انجینئرز اور توپچیوں کی مدد سے توپ ڈھالنے کے جدید طرز کے کارخانے قائم کیے گئے۔ جاگیرداری نظام اصلاحات کی راہ میں بڑی رکاوٹ تھا۔ سلطان سلیم ثالث نے جاگیرداری نظام بھی مکمل ختم کر دیا۔ ناظرین، سلطان سلیم ثالث کے بعد سلطان مصطفیٰ رابع 1807 سے 1808 تک خلافت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ وہ 8 ستمبر 1779 کو استنبول میں پیدا ہوئے اور 15 یا 16 نومبر 1808 کو انہیں محمود کے حکم پر قتل کر دیا گیا۔ وہ عبدالحمید اول کے بیٹے تھے اور ان کی والدہ سلطان عائشہ سینہ پرور سلطان تھی، جبکہ نگہت سزا سلطان کو ان کی حقیقی ماں تصور کیا جاتا ہے۔ سلطان مصطفیٰ رابع کے بعد محمود ثانی 1808 سے 1839 تک 30ویں عثمانی سلطان تھے۔ سلیم ثالث کے بعد جس عثمانی سلطان نے اصلاح کا کام جاری رکھنے کی کوشش کی وہ محمود ہی تھے۔ محمود سلطان عبدالحمید اول کا بیٹا تھا۔ بدامنی، سرکشی اور بغاوتوں سے اس کے دور کا آغاز ہوا۔ مصر میں مقامی مملوک سردار بے لگام ہو چکے تھے اور عرب نے نجد کے سعودی خاندان کو عروج حاصل ہوا اور سعودی افواج نے حجاز پر قبضہ کر کے عراق اور شام تک چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ یونان نے بھی اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ محمود نے 18 سال کے اندر تمام بغاوتوں کا خاتمہ کر دیا۔ مصر کے والی محمد علی نے مصر و شام میں امن قائم کر دیا۔ حجاز کو سعودی افواج سے واپس لے لیا اور 1826 میں یونان کی بغاوت بھی ختم کر دی۔ اسی سال ینیچری کا بھی خاتمہ کر دیا گیا، جس کے سردار اور سپاہی سلطنت کے لیے ایک مصیبت بن گئے تھے۔ محمود نے اب ان کی جگہ جدید طرز کی ایک نئی فوج تیار کی، جس کی وردی یورپی طرز کی تھی اور پگڑی کی بجائے ترکی ٹوپی پہنتی تھی۔ سلطان نے بکتاشی اور درویشوں کا بھی خاتمہ کر دیا، جو اصلاحات کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ تھے۔ اس کے علاوہ محمود نے جاگیرداری نظام پر بھی پابندیاں لگائیں اور یہ حکم جاری کیا کہ کوئی شخص مقدمے کے بغیر قتل نہ کیا جائے۔ سلیمان قانونی کے زمانے سے یہ قاعدہ ہو گیا تھا کہ سلاطین نے دربار میں آنا چھوڑ دیا تھا۔ ساری کارروائی وزیر اعظم کی صدارت میں ہوتی تھی۔ محمود نے اس دستور کو توڑا اور پابندی سے دیوان میں آنا شروع کر دیا۔ ان اصلاحات کے بعد توقع تھی کہ سلطنت عثمانیہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتی، مگر مغربی قوتیں خصوصاً روس یہ نہیں چاہتا تھا کہ سلطنت عثمانیہ پھر ایک بڑی طاقت بن جائے۔ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے معاملات میں مداخلت شروع کر دی اور سلطنت سے جنگ چھیڑ دی۔ 20 اکتوبر سن 1827 کو یونان، روس، انگلینڈ اور فرانس کے متحدہ بحری بیڑے نے حملہ کر کے عثمانی بیڑے کو بالکل تباہ کر دیا۔ روسی فوجیں بلکان کی طرف بڑھتی ہوئی 1829 میں ادرنا تک پہنچ گئیں۔ سلطان کو روس سے پھر صلح کرنی پڑی۔ روسی دباؤ کے تحت یونان کو آزادی دے دی گئی۔
روسی افواج نے مفتوحہ علاقے واپس کر دیے، مگر دریائے ڈینیوب کے دھانے اور دریا کے شمال میں واقع رومانیہ کے علاقے پر قابض ہو گیا۔ ادھر سے اطمینان ہوا تو 1830 میں فرانس الجزائر پر قابض ہو گیا۔ 1831 میں مصر کے والی محمد علی پاشا نے بغاوت کر دی اور اس کی فوجیں ابراہیم پاشا کی قیادت میں شام کو فتح کرتی ہوئی ترکی کے قلب میں کوتاہیہ تک پہنچ گئیں، اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ اب ان کا جلد ہی استنبول پر بھی قبضہ ہو جائے گا۔ ان حالات میں سلطان محمود ثانی کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، سلطان محمود ثانی کی وفات کے بعد سلطان عبد المجید اول سلطنت عثمانیہ کے حکمران بنے۔ سلطان عبد المجید اول سلطنت عثمانیہ کے 31ویں سلطان تھے، جنہوں نے 2 جولائی سن 1839 کو اپنے والد محمود ثانی کی جگہ تخت سلطانی سنبھالا۔ ان کا دور حکومت قوم پرستوں کی تحریکوں کے آغاز کا زمانہ تھا۔ سلطان نے عثمانیت کے فروغ کے ذریعے قوم پرستی کو روکنے کی ناکام کوشش کی، حالانکہ انہوں نے نئے قوانین اور اصلاحات کے ذریعے غیر مسلم اور غیر ترک اقوام کو عثمانی معاشرے میں ضم کرنے کی بھرپور سعی کی۔ انہوں نے مغربی یورپ کی اہم سیاسی قوتوں برطانیہ اور فرانس کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کیے اور انہی اتحادیوں کے ذریعے روس کے خلاف جنگ کریمیا لڑی۔ 30 مارچ 1856 کو معاہدہ پیرس کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کو یورپی اقوام کا باقاعدہ حصہ قرار دے دیا گیا۔ عبد المجید اول کی سب سے بڑی کامیابی تنظیمات کا اعلان اور نفاذ تھا، جس کا آغاز ان کے والد محمود ثانی نے کیا تھا۔ اس طرح 1839 سے ترکی میں جدیدیت کا آغاز ہو گیا۔ 15 جون 1861 کو سلطان عبد المجید اول کا انتقال ہوا تو ان کے بھائی سلطان عبد العزیز اول سلطنت عثمانیہ کے 32ویں سلطان بنے، جنہوں نے 25 جون 1861 سے 30 مئی 1876 تک عنان اقتدار سنبھالی۔ وہ سلطان محمود ثانی کے صاحبزادے تھے اور 1861 میں اپنے بھائی عبد المجید اول کے بعد تخت سلطانی پر براجمان ہوئے۔ سلطان عبد العزیز اول نے بلکان کے صوبوں میں بغاوتوں کے باعث روسی سلطنت سے دوستانہ تعلقات استوار کیے۔ عبد العزیز اول کے دور حکومت میں سلطنت عثمانیہ کے فرانس اور برطانیہ سے بھی تعلقات قائم ہوئے، اور وہ پہلے سلطان تھے جنہوں نے 1867 میں مغربی یورپ کا دورہ کیا، جس میں انگلینڈ کا دورہ بھی شامل تھا۔ انہوں نے یہ سفر ایک نجی ریل کار کے ذریعے کیا، جو آج بھی استنبول کے RMK عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ 1875 میں سلطنت عثمانیہ تقریباً دیوالیہ ہو گئی۔ اس کی وجہ جہاں ایک جانب افواج کی جدید خطوط پر تربیت و تنظیم نو تھی، وہیں اس میں سلطان کے شاہانہ اور پرتعیش طرز زندگی اور عظیم تعمیراتی منصوبہ جات کا بھی ہاتھ تھا۔ علاوہ ازیں 1875 میں بوسنیا اور 1875 میں ہی بلغاریہ میں بغاوتیں ہوئیں، اور 11 مئی 1876 کو دارالخلافہ میں بغاوت کے نتیجے میں 29 یا 30 مئی 1876 کی درمیانی شب سلطان کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا گیا۔ 4 جون کو ان کی لاش محل میں پائی گئی۔ ان کی موت کی حقیقی وجہ تو معلوم نہیں ہو سکی، تاہم خودکشی یا قتل ان کی موت کا سبب سمجھا جاتا ہے۔ ان کی وفات کے بعد سلطان مراد خامس 1876 سے 1904 تک خلافت عثمانیہ کی باغ ڈور سنبھالنے والا سلطان تھا۔ وہ 21 یا 22 ستمبر 1840 کو عثمانیہ محل استنبول میں پیدا ہوئے، جبکہ ان کو 30 اگست 1904 کو استنبول کے مقام پر دفنایا گیا۔ وہ عبد المجید اول کے بیٹے اور عبد الحمید ثانی کے بھائی تھے۔ ان کی والدہ جارجیا کے شہر پوتی کی ولما سلطان تھیں۔ مراد خامس نے کثیر تعداد میں شادیاں کی۔ کچھ مورخین کے مطابق مراد خامس کو ان کے اقتدار سنبھالنے کے چند ماہ بعد ہی معزول کر دیا گیا تھا۔ بادب باملاحظہ خلافت عثمانیہ کے 34ویں سلطان عظیم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلطان عبد الحمید ثانی تشریف لا رہے ہیں۔ ناظرین، در حقیقت سلطان عبد الحمید ثانی 31 اگست 1876 سے 27 اپریل 1909 تک خلافت عثمانیہ کی باغ ڈور سنبھالنے والے سلطان تھے۔ انہوں نے سلطان مراد خامس کی زندگی میں ہی سلطنت عثمانیہ کی باغ ڈور سنبھال لی تھی۔ وہ سلطنت عثمانیہ کے 34ویں فرما روا تھے۔ زوال کے اس دور میں آپ نے بلکان کی بغاوت، روس کے ساتھ ایک ناکام جنگ لڑی
اور 1897 میں یونان کے ساتھ ایک کامیاب جنگ لڑی۔ آپ نے 23 دسمبر 1876 کو پہلے عثمانی آئین کا اعلان کیا، تاہم 1878 میں پارلیمنٹ سے اختلاف رائے کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے مختصر مدت کے آئین اور پارلیمنٹ دونوں کو معطل کر دیا۔ وہ 21 یا 22 ستمبر 1842 کو استنبول میں پیدا ہوئے اور 75 برس کی عمر میں 10 فروری 1918 کو فوت ہوئے۔ عبدالحمید ثانی نعت گو شاعر بھی تھے۔ سلطنت عثمانیہ کی جدید کاری ان کے دور حکومت میں جاری رہی، بشمول بیوروکریسی میں اصلاحات، رمیلیا ریلوے اور اناتولیا ریلوے کی توسیع، بغداد ریلوے کی تعمیر اور حجاز ریلوے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 1898 میں پہلے مقامی جدید لا سکول کے ساتھ آبادی کی رجسٹریشن اور پریس پر قابو پانے کا ایک نظام قائم کیا گیا تھا۔ بہت سارے پیشہ ور سکول قانون سمیت شعبوں کے لیے قائم کیے گئے تھے، جن میں آرٹس، تجارت، سول انجینئرنگ، کسٹم، کاشتکاری اور لسانیات وغیرہ شامل ہیں۔ اگرچہ عبدالحمید ثانی نے 1881 میں استنبول یونیورسٹی بند کر دی تھی، تاہم اسے 1900 میں دوبارہ کھول دیا گیا اور پوری سلطنت میں ثانوی، پرائمری اور فوجی سکولوں کا نیٹ ورک بڑھا دیا گیا۔ ریلوے اور ٹیلی گراف کے نظام بنیادی طور پر جرمن فرموں نے تیار کیے تھے۔ ان کے دور حکومت کے دوران سلطنت عثمانیہ دیوالیہ ہو گئی، جس کے نتیجے میں 1881 میں عثمانی پبلک ڈیبٹ انتظامیہ کا قیام عمل میں آیا۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے کثیر تعداد میں شادیاں کی۔ سلطان عبدالحمید ثانی کی وفات کے بعد سلطان محمد خامس 1909 سے 1918 تک خلافت عثمانیہ کی باغ دوڑ سنبھالنے والے سلطان تھے۔ وہ سلطنت عثمانیہ کے 35ویں فرما روا تھے۔ وہ 2 یا 3 نومبر 1844 کو توپکاپی محل استنبول میں پیدا ہوئے اور 73 برس کی عمر میں 3 یا 4 جولائی 1918 کو فوت ہوئے۔ وہ سلطان عبد المجید اول کے بیٹے اور ان کی والدہ سلطان کا نام صوفیہ سلطان تھا۔ سلطان محمد خامس کی وفات کے بعد سلطان محمد سادس یا محمد وحید الدین سلطنت عثمانیہ کے 36ویں اور آخری فرما روا تھے۔ وہ اپنے بھائی محمد خامس کے بعد 1918 سے 1922 تک تخت سلطانی پر براجمان رہے۔ انہیں 4 جولائی 1918 کو سلطنت کے بانی عثمان اول کی تلوار سے نواز کر 36ویں سلطان کی ذمہ داریاں دی گئی تھی۔ ان کے دور حکومت کا سب سے اہم اور بڑا واقعہ جنگ عظیم اول تھا، جو سلطنت عثمانیہ کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ جنگ میں شکست کے نتیجے میں برطانوی افواج نے بغداد اور فلسطین پر قبضہ کر لیا اور سلطنت کا بیشتر حصہ اتحادی قوتوں کے زیر قبضہ آ گیا۔ اپریل 1920 کی سان ریمو کانفرنس کے نتیجے میں شام پر فرانس اور فلسطین پر برطانیہ کا اختیار تسلیم کر لیا گیا۔ 10 اگست 1920 کو سلطان کے نمائندوں نے معاہدہ سیورے پر دستخط کیے، جس کے نتیجے میں اناتولیا اور ازمیر سلطنت عثمانیہ کے قبضے سے نکل گئے اور ترکی کا حلقہ اثر مزید سکڑ گیا، جبکہ معاہدے کے نتیجے میں انہیں حجاز میں آزاد ریاست کو بھی تسلیم کرنا پڑا۔ ترک قوم پرست سلطان کی جانب سے معاہدے کو تسلیم کرنے کے فیصلے پر سخت ناراض تھے اور انہوں نے 23 اپریل 1920 کو انقرہ میں مصطفیٰ کمال اتا ترک کی زیر قیادت ترک ملت مجلس عالی، ترکی زبان میں ترک بیوک ملت مجلسی کا اعلان کر دیا۔ سلطان محمد سادس کو تخت سلطانی سے اتار دیا گیا اور عارضی آئین نافذ کیا گیا۔ قوم پرستوں نے جنگ آزادی میں کامیابی کے بعد 1 نومبر 1922 کو سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا باضابطہ اعلان کر دیا اور سلطان کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیتے ہوئے خاندان سمیت ملک بدر کر دیا گیا۔ 17 نومبر کو بذریعہ برطانوی بحری جہاز سلطان مالٹا روانہ ہو گئے اور بعد ازاں انہوں نے زندگی کے آخری ایام اطالیہ میں گزارے۔ 19 نومبر 1922 کو ان کے قریبی عزیز عبد المجید آفندی المعروف عبد المجید ثانی کو نیا خلیفہ چنا گیا، جو 1924 میں خلافت عثمانیہ کے مکمل خاتمے تک یہ ذمہ داری نبھاتے رہے۔ محمد سادس کا انتقال 16 مئی 1926 کو سان ریمو اٹلی میں ہوا اور انہیں دمشق کی سلطان سلیم اول مسجد میں سپرد خاک کیا گیا۔ عبد المجید ثانی آل عثمان کے اور دنیا بھر میں مسلمانوں کے آخری خلیفہ تھے، جنہیں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد خاندان کا سربراہ منتخب کیا گیا۔
3 مارچ 1924 کو ترک جمہوریہ کی جانب سے خلافت کے خاتمے کے اعلان کے ساتھ ہی ان کا دور خلافت بھی ختم ہو گیا۔ وہ 19 نومبر 1922 سے 3 مارچ 1924 تک خلیفہ اور سلطان رہے۔ 1 نومبر 1922 کو آخری عثمانی سلطان محمد سادس کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے بعد 19 نومبر کو انقرہ میں ترک قومی مجلس نے انہیں نیا خلیفہ بنایا۔ بعد ازاں مارچ 1924 میں خلافت کے خاتمے کے بعد انہیں بھی اپنے پیشرو کی طرح اہل خانہ کے ہمراہ ملک بدر کر دیا گیا۔ ان کی اکلوتی صاحبزادی شہزادی خدیجہ خیریہ عائشہ در شہوار آخری نظام حیدرآباد دکن نواب میر عثمان علی خان کے بیٹے اعظم جاہ کے نکاح میں دے دی گئی۔ عبد المجید ثانی 23 اگست 1944 کو پیرس فرانس میں واقع اپنی رہائش گاہ میں انتقال کر گئے، مگر ان کی وصیت کے مطابق ان کے جسد خاکی کو حجاز مقدس لے جایا گیا اور انہیں مدینہ منورہ سعودی عرب میں سپرد خاک کیا گیا۔ ناظرین، یوں 3 براعظموں پر پھیلی عظیم خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا اور عثمانی خاندان دنیا کے مختلف ممالک میں خانہ بدوشی کی زندگی گزارنے لگا۔ خلافت تو نہ بچ سکی، مگر مفلوق الحالی کے باوجود عثمانی خاندان ہر دور میں اپنا خلیفہ و سربراہ مقرر کرتے رہے۔ عثمانی خاندان میں بترتیب احمد چہارم نہاد، عثمان چہارم فواد، محمد عبدالعزیز ثانی، علی واسب اور محمد ہفتم اور خان عثمانی خاندان کے سربراہ مقرر ہوتے رہے۔ اور 1991 میں ترکی میں سلیمان ڈیمرل کی حکومت آئی تو وہ امریکہ کے دورے پر گئے تو عثمانی خاندان کے 42ویں سربراہ ارطغرل عثمان سے ملے، جو ایک ریسٹورنٹ کے اوپر صرف 2 کمروں کے فلیٹ میں زندگی گزار رہا تھا۔ سلیمان ڈیمرل کی خواہش پر ارطغرل عثمان نے ترکی کا دورہ کیا اور ارطغرل عثمان، جس کا نام اس کے جد امجد اور تاریخ کے مشہور جنگجو ارطغرل غازی اور ان کے بیٹے عثمان غازی کے نام پر رکھا گیا تھا، ترکی میں موجود عثمانی محلوں کو عام سیاحوں کی طرح قطار میں کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا۔ جہاں کبھی عثمانی فرما روا شاہی فرمان جاری کیا کرتے تھے، آج اس توپ کاپی محل میں ارطغرل عثمان ٹکٹ خرید کر داخل ہو رہا تھا۔ ناظرین، یہ تھی خلافت عثمانیہ کے ولولہ انگیز قیام اور دردناک اختتام کی مکمل داستان، جو ارطغرل سے شروع ہوئی اور ارطغرل پر ختم ہو گئی۔ اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔